ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کلمات لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ان کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے وبائی بیماری سے نجات مل جائے گی، تو ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میری 5 شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے سے خطرناک وبا کی گرمی کو میں بجھاتا ہوں، اور وہ 5 شخصیات یہ ہیں: المصطفیٰ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والمرتضی یعنی سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، وابناہما یعنی سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما، والفاطمہ اور سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 5 مقدس شخصیات ہماری مشکل کشا کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ ہماری وبا کو ٹال دیں گی اور ہٹا دیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی بھی شخصیت سے فریاد کرنا یہ اسلامی شریعت میں ہرگز درست نہیں ہے۔ اور یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ شعر روافض کی طرف سے جاری کردہ ہے، جو ان مقدس شخصیات کے بارے میں انتہائی غلو آمیز عقائد رکھتے ہیں۔ اسلام اس کی تائید ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں جو بھی فریاد کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے۔ دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، ان کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خدائی صفات ہیں وہ ہرگز ان کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ الغرض ایسے شرکیہ عقائد والے اشعار سے ہر مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی اسے ہٹانے پر قادر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو جب خود پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی، تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ وہ براہ راست پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح کی وبا وغیرہ کو ہٹانے کا سوال کرے؟ یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے بیان میں یہ بات سنی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر یہ بات کسی نبی کے اندر بھی پائی جائے تو وہ بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ اور پھر انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام دشمنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے درخت سے مدد مانگی،
چنانچہ ایک درخت نے ان کو اپنے اندر سما لیا۔ جب قوم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہی تھی تو شیطان نے یہ بتلا دیا کہ فلاں جگہ پر پیڑ میں حضرت زکریا علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں۔ تو دشمنوں نے اس پیڑ کو آری سے چیر ڈالا، جس سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت جب انہوں نے اللہ اللہ کی آواز لگائی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے مدد مانگتا تو میں قبول کرتا، تو نے درخت سے مدد مانگی۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے ان صاحب نے یہ کہا کہ گویا حضرت زکریا علیہ السلام کے ایمان میں کمی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آئی۔ تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے اور ایسا بیان کرنا عوام میں درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ سیدنا حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے نہایت برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی آ گئی تھی، یہ انتہائی جاہلانہ اور نامعقول بات ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ سخت ترین گمراہی ہے۔ جس شخص نے بھی ایسی بات بیان کی ہے اس پر سچی توبہ لازم ہے، بلکہ تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اور یہ جو قصہ بیان کیا گیا یہ بھی کسی بھی مستند سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کا گڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے بدنام کیا ہے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہانی گڑھی گئی ہے۔ یہ وہ بدترین اور بے توفیق قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے ہی پیغمبروں کو شہید کر ڈالا اور سخت ترین ان کے ساتھ معاملات کیے۔ تو ایسے کمینے لوگوں کی باتیں ہماری زبانوں پر آئیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور کسی بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلانا یہ اسلام کے قطعاً خلاف ہے۔ پوچھتے ہیں کہ فقہ حنفی کا متبع امام شافعی مقتدیوں کی رعایت میں فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر پڑھا دی تو امام اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے، یعنی ادا ہوئی یا اعادہ لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مقتدیوں کی رعایت میں کسی بھی حنفی شخص کو فقہ شافعی کے مطابق نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ صاف منع کر دینا چاہیے کہ میں نماز پڑھاؤں گا تو اپنی فقہ کے مطابق پڑھاؤں گا، نہیں تو تم ہی میں سے کوئی نماز پڑھا لے۔ تاہم اگر اس حنفی شخص نے فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھا دی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے فقہ شافعی کے کن مسائل پر عمل کیا ہے۔ اگر معاملہ صرف اس قدر ہے کہ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ جہراً پڑھ دی، یا زور سے آمین کہہ دی، یا رفع یدین کر لیا، تو اس طرح کی باتوں سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے حق میں مکروہ ضرور ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل کیا جو فقہ حنفی میں مفسد صلاۃ ہے، مثلا سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ دی لگاتار، یا سورہ فاتحہ کے بعد اتنی دیر توقف کیا
کہ جس میں 3 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس امام کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ اس نے ترک واجب کا ارتکاب کیا ہے۔ تسلسل لازم ہے سب ارکان کے درمیان، اس تسلسل میں کمی آ گئی ہے، تو الغرض یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا عمل اس نے کیا ہے، اسی کے مطابق پھر نماز کے فساد یا صحت کا فیصلہ ہوگا۔ اور بہرحال فقہ حنفی والے کو شافعی کے مطابق نماز پڑھانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے کے خطبے میں الوداع الوداع ماہ رمضان کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی صحابی کے عمل سے یا کسی فقہ کی کتاب سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کا التزام بے اصل ہے۔ جو عام خطبہ ہے وہی آخری جمعے میں بھی پڑھا جائے گا یا کہا جائے گا، کوئی خاص خطبہ اس کے لیے الگ نہیں ہے۔